السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پنجاب گورنمنٹ نے بسنت منانے کی اجازت دے دی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بسنت کیا ہے۔ اس میں دو رائے آتی ہیں بسنت کے معاملے میں۔ ایک تو یہ کہ ہندوز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے مذہب کی ہمارے مذہب میں ایک علامت ہے، یہ اس کی نشانی ہے، اور ہمارے جو بڑے ہیں فلاں 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 انہوں نے جو ہے اس کو منایا ہے، اس لیے ہم مناتے ہیں۔ اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اسلام کے اندر کسی اور مذہب کی نشانی اختیار کرنا یہ حرام ہے، اور ریاست مدینہ کے اندر اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا جو دوسرا پوائنٹ آف ویو آتا ہے جو سب سے زیادہ مشہور بھی ہے، کہ ایک ہندو نامی حقیقت رائے جو کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گستاخ تھا، اس کو جب لاہور میں قتل کیا گیا تو اس کی یاد میں ہندوؤں نے ٹھیک ایک سال بعد اسی تاریخ میں بسنت منایا، اور اس بسنت منانے میں وہ کافی انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں اور پتنگ سب سے زیادہ اڑائی جاتی ہے۔ تو ایک گستاخ رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گستاخ، یعنی رسول کا ہی گستاخ ہو گیا، تو گستاخ رسول کی یاد میں ایک تہوار منانا یہ بھی ہمارے نزدیک حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ دو وجہیں ہوگی جس کی وجہ سے بسنت نہیں منانا چاہیے، خاص طور پہ ریاست مدینہ کے طرز پر چلنے والے اس پاکستان کو تو کبھی بھی نہیں منانا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ جو یہ تو اب دین کی بات ہو گئی، اس کے علاوہ دنیا میں اس کے نقصانات کیا ہیں؟ دنیا میں اس کے نقصانات یہ ہیں کہ جب پتنگ زیادہ اڑائی جائے گی تو سیدھی سی بات ہے کہ پتنگ کٹے گی بھی زیادہ، اور جب پتنگ زیادہ کٹے گی تو بچے اس پتنگ کے پیچھے بھاگیں گے، جس کی وجہ سے حادثات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو تاریخی بات بتا رہا ہوں کہ جب بھی بسنت منایا جاتا ہے تو ایسے جو ہے خونی حادثات ہوتے ہیں، اور پتنگ اڑاتے اڑاتے جو ہے چھتوں سے گرنے کے حادثات بھی آتے ہیں، اور پتنگ کی جو ڈور ہے اس سے جو ہے گلوں کے کٹنے کی بھی حادثات جو ہے ہمیں سننے میں آتے ہیں۔ تو اس حساب سے انسانیت کے لیے بھی یہ جو رسم ہے، یہ جو دن ہے، یہ جو فیسٹیول ہے، یہ انسانیت کے لیے بھی ایک جو ہے بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو نہیں منانا چاہیے۔ لیکن جب اس کے متعلق فیاض الحسن صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ عید الاضحیٰ جب ہم مناتے ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے بہت سے حادثات ہوتے ہیں، یعنی جانور کو کاٹنے کے چکر میں جو ہے بہت سے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، یا کسی کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو عید الاضحیٰ میں جب نقصانات ہو رہے ہیں، جب اس میں کوئی خرابی نہیں تو بسنت میں خرابی کیوں ہے؟ آپ کا ان کا یہ انٹرویو خود سنیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں کہ میرا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، نہ میں جو ہے نون لیگ کا ہوں، نہ پیپلز پارٹی کا ہوں، نہ میں جو ہے جمعیت علماء اسلام کا ہوں۔ آپ مجھے کسی بھی پارٹی کا نہیں سمجھے، اور نہ ہی میں جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت کر رہا ہوں۔ میں صرف ایک جو ہے ویو کی مخالفت کر رہا ہوں جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی وجہ سے مجھ پہ ذمہ داری ہے کہ اگر مجھ پہ میرے پاس کوئی علم ہے تو میں اس کی اویئرنیس پھیلاؤں۔ اب اپنی ویڈیو دیکھ لیں۔ صاحب پہلے بھی کمیٹی بنائے گی، پہلے بھی سر یہ راڈ کا کانسیپٹ بتایا گیا۔ پرویز الہی صاحب جو اس وقت آپ کے اسپیکر ہیں اور آپ کی جماعت کے بہت قریبی لائے ہیں، اس دور میں بھی یہ ہوا، تب بھی گردنیں کٹی سر، ابھی بھی کٹ رہی ہیں تو سر گارنٹی دیں گے آپ؟ خدا کے بندے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ عید الاضحیٰ مناتے ہیں، عید الاضحیٰ میں ہر عید الاضحیٰ پہ جنا سینکڑوں لوگ زخمی ہوتے ہیں، اور کچھ کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں ذبح کرتے ہوئے، تو آپ یہ کہیں گے کہ چیز کے اوپر پابندی لگا دی جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گندا پانی آ رہا ہے اس سے لوگ ہیپیٹائٹس سے مارے تو وہ پانی صاف نہ کیا جائے، کیونکہ لوگ تو ویسے بھی مار جاتے، تو کائٹ فلائنگ سے۔ تو آپ نے خود سنا کہ اس نے یہ بات کہی کہ عید الاضحیٰ کے جب موقع پر جانے یا جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، یا مطلب لوگ زخمی ہو رہے ہیں، تو بسنت اور دونوں جو ہے بات ایک سیم ہو گئی۔ یہی بات کچھ سال پہلے عام لیاقت پر جب اعتراض کیا گیا کہ آپ کے جو انعام گھر ہیں یا ایسی جو آپ تقریبات کرتے ہیں، کوئی ایسا ایونٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے مرد اور خاتون ایک ساتھ ہوتی ہیں، تو یہ تو غلط ہے۔ تو عامر لیاقت نے کچھ ایسا ہی جواب دیا کہ حج کے موقع پر بھی تو مرد اور عورتیں ساتھ ہوتی ہیں، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، اس پر تو کوئی پابندی نہیں لگاتا، لیکن ہمارے ہی جو ہے ہمارے ان پروگراموں پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایک آپ کو میں مثال پیش کرتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یزید کے خلاف جنگ کی، حالانکہ اینڈ وقت میں ان کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ اب یہ چونکہ ان کا مجمع زیادہ ہے، ہم سے 72 لوگ ہیں، یہ ان کا مجمع زیادہ ہے، تو اب یہ ہمیں شہید کر دیں گے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اب کوئی یہ کہے کہ یار یزید کی حکومت، امام حسین رضی اللہ عنہ خود سمجھ گئے تھے کہ میں زندہ رہوں گا، اگر ان کے ہاتھ پر بیعت کر دوں گا تب بھی اس کی حکومت رہے گی، اگر مجھے شہید کر دیا جائے گا تب بھی اس کی حکومت رہے گی، تو بات تو ایک ہی ہے، تو ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوئے؟ نہیں ہونے کا ایک مقصد تھا، وہ اللہ کا حکم تھا کہ جھوٹ کا، غلط کا، جو بے دینی ہے اس کا ساتھ نہیں دینا ہمیں۔ یہی مسئلہ آج ہے کہ
عید الاضحیٰ پر یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن یہ دین ہے۔ آپ جو بسنت منا رہے ہیں یہ دین نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو ہندوؤں کا کلچر بھی نہ سمجھیں، آپ اس کے منانے والوں کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس کی یاد میں منا رہے ہیں کہ جس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کی، اگر یہ آپ دونوں بات نہ بھی سمجھیں تب بھی انسانیت کا اس سے بہت بڑا نقصان ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ انسانیت میں اگر ہم دیکھیں، ہم اگر مسلمان بھی نہیں ہیں تو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ انسانیت کا نقصان ہے تو ہمیں تب بھی نہیں منانی چاہیے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یزید کے خلاف جنگ کی، حالانکہ ان کو پتہ تھا، لیکن انہوں نے آخر تک جنگ اس لیے کی کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ یہ بسنت منانا یہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، نہ ہی اللہ پاک نے اس کا حکم دیا، بلکہ اسلام اس تفریح کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس تفریح کے اندر انسانیت کو فائدہ پہنچے یا انسان کے اندر اپنی جو صحت جو ہے اس سے مضبوط ہو، اس کی خود اسلام جو ہے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لیکن اس میں نہ آپ کا دنیاوی جو فائدہ ہے اور نہ ہی اس میں کوئی آپ کا آخرت کا فائدہ ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ تک میری ویڈیو پہنچ گئی تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ میری یہ ویڈیو آگے حکومت تک پہنچ جائے اور شاید میری ویڈیو سے ان کو جو ہے کوئی پوائنٹس مل جائیں یا کوئی رہنمائی مل جائے تاکہ وہ اپنے اس عمل کو روک دیں اور اللہ پاک کے دربار میں استغفار کریں۔ آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔